حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. اس میں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج حکومت نے اپنی شکست، اپنے اس کیس کی کمزوری، اپنے اس کیس کی جو ہے بالکل ایک جواب نہ دے سکنے کا آج انہوں نے واضح طور پر یہ اعتراض کر کے یہ ثابت کر دیا ہے. اور اسی لیے چیف صاحب نے کہا اگر آپ کو وقت لینے کے لیے ہے تو باہر کیف انہوں نے کہا کہ میرے جج صاحبان جو برادر جج صاحبان ہیں ان کی بھی مجھے یہی احساسات فیل ہو رہے ہیں کہ فل کورٹ کا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ 3 جج تو ویسے اس میں سے چلے گئے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب حج پہ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں. باقی جج صاحبان چھٹی پر ہیں اور چھٹیاں ہیں آج کل. جتنے جج صاحبان میسر تھے وہ سارے بینچ میں موجود ہیں. سو اس لیے انہوں نے کہا فی الحال باہر کیف کل کے لیے رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کل آپ جو ہے تمام امور پر بحث کیجئے گا. اور پھر ایک اور جو ماشاءاللہ رسپونڈنٹ کے جو وفاقی وزیر ہیں ان کے وکیل صاحب بھی اخیر میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 جج صاحبان پر اعتراض ہے. تو اب ایک طرف تو وفاق کہہ رہی ہے، اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بیٹھیں، دوسری طرف 3 جج صاحبان تو ویسے چلے گئے، ان کو مجبور نہیں کر سکتے. 3 پر ایک وفاقی وزیر کا جو ہے وکیل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ 3 جج یہ بھی چلے جائیں. تو مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا تصور کریں کہ خود وفاق کے اپنے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے اور ہیلے بہانے سے سوائے اس کے کہ طوالت کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مجھے تو مطمئن نظر سمجھ نہیں آیا ہے. اس لیے کل آپ کے لیے ایک اس کو تسلسل ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر سپریم کورٹ اس کو مکمل کر کے اور فیصلہ دے دے گی. اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ فیصلہ اس میں دیا جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں سن سکتی ہیں یا نہیں، تاکہ ان 102 ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں. اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں خود کنٹیکٹ کیا گیا ہے، بہت سارے ایسے بیچارے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا عزیز و اقارب ہیں جو اس کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں کہ کیا ان کا جو بچہ یا ان کی جو بچی ہے وہ کیا ان کے تحویل میں ہے یا نہیں ہے، اور اس کا کیا بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اور کہاں رکھا ہے اور کس حالت میں ہے. وہ تمام انسانی حقوق کی پامالی جو ہے ابھی تک ہمارے نظر میں بالکل ہو رہی ہے. اور اس لیے پاکستان کو سرزمین بے آئین بننے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا جو ہے فیصلے کرنا پڑیں گے اور بنیادی حقوق عوام کے جو ہے ان کو مسلم کرنا پڑے گا. کوثر صاحب، آپ دونوں ماشاءاللہ طویل عرصہ اقتدار میں بھی رہے ہیں اور 70 سال پرانا قانون ہے آرمی ایکٹ کا. عمران خان کے دور میں 25-26 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملی. اس وقت آپ دونوں خاموش کیوں رہے اس قانون پہ؟ آپ کی بہت ماشاءاللہ، آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا، آپ کی نالش لے کر گیا تھا. اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے، ہم کبھی خاموش نہیں رہے. کو آپ نے کبھی چیلنج نہیں کیا عمران خان کے دور؟ دیکھیں ایک دفعہ نہیں، یہ تینوں جو ججمنٹس ہیں وہ تینوں دفعہ چیلنج کیا گیا. محترم عمران خان صاحب کے یعنی بھٹو صاحب کے وقت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. درویش آربی کا کیس ہے، وکیل نے چیلنج کیا تھا، وہ بھی سیٹسفائڈ. سن لو نا، سن لو، ساری سن لو. نہیں انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے گا. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے فل بینچ کا بننا، اور ویسے بھی جب اتنا پارٹ ہیڈ ہو چکا کہ سارے دلائل ختم ہو چکے سائل کی جانب سے، تو یہ ایک اور تماشا ہوگا کہ اگر فل بینچ بنتا ہے تو اثر نو پھر فیصلہ ہوگا. تو یہ نیت وفاق کی نظر آ گئی کہ وہ صرف اس کو طوالت دینا چاہتے ہیں اور اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ہو گیا سوال، آپ کا سوال ہو گیا، آپ کا سوال. میں ایک چیز نہیں، یہ ذرا غلط بات بالکل، اور یہ اسی طرح آتی ہے کہ چیف جسٹس نے ہمارے حق میں بیان دیے. کیا بیان دیے چیف جسٹس؟ کیا بیان دیے آپ نے کہ اعتزاز کی پٹیشن پر لطیف کھوسہ نے یہ کہا